بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ قرآن کی تیسری صورت ہے سورہ یونس۔ سب سے پہلے اس کا تعارف ہے۔ سورہ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے۔ اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ صورت 11ویں پارے میں ہے۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس کا نام یونس اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کا نام مذکور ہے۔ مذکور یعنی ذکر کیا گیا ہے۔ تو یہ اضافی مختصر سوال بھی ہو سکتا ہے کہ سورہ یونس کو یونس کیوں کہتے ہیں، یا سورہ یونس کی وجہ تسمیہ لکھیں، یا سورہ یونس کا یہ نام کیوں رکھا گیا۔ تو یہ 3 سوال ہیں اور 3 مختلف الفاظ کے ساتھ جو سوال ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے۔ اس کے بعد اس صورت کی ابتدا حروف مقطعات الف لام را سے ہوتی ہے۔ اب مقطعات کن حروف کو کہا جاتا ہے؟ ایسے حروف جن کو الگ الگ کر کے پڑھا جائے حروف مقطعات کہلاتے ہیں۔ جیسے آگے لفظ لکھا ہوا ہے، یہ دکھنے میں تو اکٹھا نظر آ رہا ہے، لیکن جب اس کو پڑھا جائے گا تو یہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جائیں گے۔ الف الگ ہے، لام الگ ہے اور را الگ ہے۔ تو ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے قرآن مجید پڑھائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان 3 سورتوں کو پڑھو جن کے شروع میں الف لام را ہے۔ اس نے کہا، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا دل سخت اور زبان موٹی ہو گئی ہے، اس لیے اس قدر نہیں پڑھ سکتا، یعنی اتنا زیادہ میں نہیں پڑھ سکتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر حامیم والی 3 صورتیں پڑھا کرو۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو مسبحات میں سے 3 صورتیں پڑھا کرو۔ مسبحات وہ صورتیں ہیں جو سبح کے لفظ سے یا یسبح کے لفظ سے شروع ہوتی ہیں۔ اس شخص نے پھر وہی بات دہرائی اور عرض کیا، اللہ کے رسول مجھے ایک جامع صورت سکھا دیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سورۃ الزلزال اذا زلزلت الارض یہ صورت سکھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے فارغ ہوئے تو اس شخص نے کہا، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول برحق بنا کر بھیجا، میں کبھی اس سے زیادہ نہیں کروں گا۔ جب وہ آدمی واپس چلا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ضعیف شخص کامیاب ہو گیا۔ اس کے بعد صورت کا مرکزی موضوع ہے۔ سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اس بات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ تو گویا کہ اس صورت کے اندر جو موضوع بیان کیا گیا ہے وہ 4 چیزیں ہیں: عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، قیامت کو دلائل کے ساتھ ثابت کرنا اور مشرکین کے باطل عقائد کا رد کرنا۔ اس کے بعد صورت کے بنیادی مضامین ہیں۔ سورہ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ قریش کی حالت کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یہ حکمت والی آیات جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری ہیں، چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اس کتاب کی قدر کرتے، لیکن وہ ضد اور عناد کی وجہ سے اس رسول کو نعوذ باللہ ساحر کے قرار دیتے ہیں۔ ساحر یہ جادوگر کہتے ہیں ساحر کو۔ تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا کرتے تھے۔ سورہ یونس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور توحید کے ثبوت پر تفصیلی دلائل دیتے ہوئے ارشاد فرمایا گیا ہے کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا اور چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کرو۔ اسی طرح دن اور رات کی تخلیق اور زمین و آسمان اور جو کچھ ان میں موجود ہے، ان سب کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ نے بے شمار نشانیاں رکھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ ان کفار کو قیامت کے دن اکٹھا فرمائے گا تو انہیں دنیا میں گزری ہوئی راحت
اور لذت والی لمبی زندگی اور طویل ماہ و سال ایک مختصر گھڑی محسوس ہوں گے۔ یوں ان کو لگے گا کہ ہم نے جو دنیا میں وقت گزارا ہے وہ بہت ہی مختصر سا وقت تھا۔ ان کے معبود ان سے اظہار برات کریں گے، یعنی ان سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ ہمیں نہیں معلوم کہ یہ کون لوگ ہیں، یا ہماری عبادت کرتے رہے ہیں یا نہیں کرتے رہے، تو یہ ساری چیزیں ہوں گی۔ وہ کہیں گے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، چنانچہ ہر شخص کو اپنے اعمال کا پتہ چل جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے۔ کفار کے ان احوال کے بیان کے بعد بت پرستی کی تردید کے دلائل ذکر کیے گئے ہیں کہ یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا، اور ہر امر کی، ہر معاملے کی، ہر کام کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اس کے باوجود یہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتے۔ اس بات توحید یعنی توحید کو ثابت کرنا اور شرک کی تردید، شرک کو رد کرنا۔ شرک کی تردید کے بعد قرآن مجید کی حقانیت بیان کی گئی ہے کہ بھئی قرآن مجید یہ حق اور سچ پر مبنی کتاب ہے، کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں، یعنی یہ اس کو اپنی طرف سے نہیں بنایا گیا، بلکہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نازل کی گئی ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی سچی اور حقیقت پر مبنی کتاب ہے۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں شک ہے، اس کے سچا ہونے میں شک ہے، تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا گیا کہ اگر یہ نہیں مانتے تو انہیں فرما دیں کہ تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو اور میں اپنے اعمال کا ذمہ دار ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا دینا ہے، آگے اس پیغام پر عمل کرنا یا نہ کرنا، یا اس پیغام پر عمل کروانا زبردستی، یہ میرا کام نہیں ہے۔ سورہ یونس کے آخر میں متعدد انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو تسلی دی گئی ہے کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی اقوام یہ قوم کی جمع ہے، اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد وہ دعائیں جو سبق سے نکالی گئی ہیں سورت کے اندر سے، تو یہ دو دعائیں ہیں جسمانی اور روحانی امراض کے لیے، مرض۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے، وشفاء لما فی الصدور، اور ان بیماریوں کی شفا جو سینوں میں ہیں، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ ظالموں سے نجات کے لیے دعا، ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین ونجنا برحمتک من القوم الکافرین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کے لیے ذریعہ آزمائش نہ بنا، اور اپنی رحمت سے ہمیں نجات عطا فرما کافر قوم سے۔ تو یہ وہ صورت ہے جس سے مخصوص آیات جن کا ترجمہ یاد کیا جاتا ہے، اس صورت میں وہ آیات نہیں ہیں یاد کرنے کے لیے، تو جب آیات نہیں ہیں تو پھر ساتھ الفاظ معنی بھی نہیں ہیں۔ مشق میں سب سے پہلے درست جواب کی نشاندہی ہے۔ قیامت کے دن کفار کو دنیا کی راحت اور لذت والی زندگی محسوس ہوگی، اس کا جواب ہے مختصر۔ سورہ یونس کے ابتدائی حروف ہیں، اس کا جواب ہے الف لام را۔ قیامت کے دن مشرکین سے ان کے معبود کریں گے، اس کا جواب ہے اظہار برات، یعنی لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے۔ سورہ یونس میں آخرت کو کہا گیا ہے، اس کا جواب ہے ابدی۔ قرآن مجید کی ترتیب کے مطابق سورہ یونس کا نمبر ہے 10واں۔ اس کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ سوال نمبر 1، سورہ یونس کا مرکزی موضوع تحریر کریں۔ جواب، سورہ یونس کا مرکزی موضوع عقیدہ توحید، رسالت، قیامت کا دلائل کے ساتھ اس بات اور مشرکین کے عقائد باطلہ کی تردید ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل لکھیں۔ جواب، سورہ یونس میں موجود اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے 2 دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1،
وہی اللہ ہے جس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا۔ نمبر 2، وہی اللہ ہے جس نے چاند کو نور والا بنایا، چاند کی منزلیں مقرر کیں تاکہ تم سالوں کی گنتی اور حساب معلوم کر لو۔ سوال نمبر 3 ہے، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل تحریر کریں۔ جواب، بت پرستی کی تردید کے 2 دلائل درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ رزق دینے والا، کانوں اور آنکھوں کا مالک صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 2، یہ کفار بھی جانتے ہیں کہ زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے نکالنے والا اور ہر امر کی، ہر کام کی تدبیر کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو کیا چیلنج دیا گیا ہے؟ جواب، سورہ یونس میں قرآن مجید کی حقانیت کے بارے میں کفار کو یہ چیلنج دیا گیا ہے کہ یہ قرآن مجید کوئی من گھڑت کتاب نہیں۔ اگر کسی کو اس کی صداقت میں، اس کے سچا ہونے میں شک ہے تو وہ اس طرح کی کوئی ایک صورت ہی لا کر دکھا دے، لیکن یہ کفار اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید میں قرآن مجید کو جھٹلا رہے ہیں۔ سوال نمبر 5 ہے، سورہ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سے کیسے تسلی دی گئی ہے؟ جواب، سورہ یونس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سابقہ انبیاء کرام علیہم السلام کے واقعات سے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ان انبیاء کرام علیہم السلام کی اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ اس کے بعد تفصیلی سوال ہے، سورہ یونس کے بنیادی مضامین تحریر کریں۔ تو اس کا جواب یہاں سے بنیادی مضامین کے شروع سے آپ نے شروع ہو جانا ہے۔ سورہ یونس کی ابتدائی آیات میں قرآن مجید کی آیات کو کمال حکمت والی آیات قرار دیا گیا ہے۔ یہ آپ نے سارا آخر تک، یہ جہاں پر یہ دعائیں شروع ہو رہی ہیں، دعا سے آخر جو اوپر والی لائن ہے کہ ان انبیاء کرام علیہ السلام کے اقوام نے انہیں جھٹلایا اور سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں اور ایمان والوں کو بچا لیا اور سرکش اقوام کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو جہاں پہ آپ نے بنیادی مضامین لکھنے ہیں وہاں ہر صورت کے تعارف میں آپ اگر ساتھ 1-2 لائنیں ساتھ شامل کر لیں گے تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ جس طرح اس سورہ یونس کی اس کے جو تعارف میں ہے، سورہ یونس ترتیب کے اعتبار سے قرآن مجید کی 10ویں صورت ہے، اس کی 109 آیات اور 11 رکوع ہیں۔ یہ صورت 11ویں پارے میں ہے اور یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ یہاں تک اگر جواب کے شروع میں، بنیادی مضامین کے شروع میں اگر کچھ آپ شامل کر دیں گے تو یہ بہت بہتر ہو جائے گا۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں ایسی ہیں جو یاد کرنے والی ہیں اور ان کو اچھے طریقے سے یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔